दोस्तों, आज माह रमजान मुबारक की 28 तारीख है। आखिरी बुध का दिन आ चुका है और कहते हैं जो शख्स भी रमजान मुबारक के आखिरी बुध को ये खास तस्बीह या रब्बना या सलामू की सिर्फ 3 बार पढ़ लेता है, सिर्फ 3 बार या रब्बना या सलामू का ये अमल पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के दिन फेर देते हैं। और पढ़ना भी एक मुट्ठी चावल के दानों पर है। एक मुट्ठी चावल ने हर घर में मौजूद होते ही हैं। उन चावल के दानों पर या रब्बना या सलामू का वजीफा पढ़ लो। या रब्बना के मायने हैं ए मेरे परवरदिगार, और या सलामू के मायने हैं ए सलामती अता कर देने वाले। या रब्बना या सलामू ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो खास नाम है। ये रब को पुकारने का वो खास तरीका और वो खास जरिया है कि अगर या रब्बना या सलामू के जरिए रब को पुकारा जाए तो फिर इसकी कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, ये माह रमजान मुबारक का आखिरी बुध का दिन है, फजीलत वाला दिन है, बरकत वाला दिन है। बस एक मुट्ठी चावल के दाने लें, हर घर में होते हैं, साफ सुथरे लीजिएगा। बस इसका एहतियात करनी बहुत जरूरी है, कंकर वगैरह कचरा वगैरह ना हो। बेशक टूटा चावल हो, इसमें कि मैंने आपको बताया कोई इसमें कबाहत नहीं है, लेकिन एक मुट्ठी चावल के दाने हो, कचरा नहीं हो और जो है वो कुछ और गरम मसाले वगैरह गिर जाते हैं, वो चीज़ें नहीं हो, इसकी एहतियात कीजिएगा। और या रब्बना या सलामू का ये अमल पढ़ना है। मैं अपनी तमाम दुखियारी बहनों, बेटियों, माँ, बुजुर्गों के लिए बड़ा ही खास अमल लेकर आया हूँ। ये किसी तोहफे से कम नहीं। या रब्बना या सलामू का एक मुट्ठी चावलों पर पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह 3 बार पढ़ते ही आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे। अल्लाह वालों, इस वजीफे की फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा रमजानुल मुबारक के आखिरी बुध को एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, ऐसी जिंदगी का आगाज जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ऐसी जिंदगी जिसमें तंगदस्तियां, गुर्बत, फाके, भूख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो रमजानुल मुबारक के आखिरी बुध के दिन ये खास वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। 3 बार पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। अल्लाह वालों, आप में से जो कोई कर्जदार है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। कर्ज एक ऐसी बुरी बला है कि कर्ज जिसके साथ चिमट जाता है तो फिर कब्र तक साथ नहीं छोड़ता, लेकिन जब कोई बंदा रब से मांगता है फिर गैब से ऐसी मदद आती है कि करोड़ों का कर्ज भी कब और कैसे उतरा बंदे को समझ ही नहीं आती। और अल्लाह वालों, जो मकरूज होते हैं ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जनाजा नहीं पढ़ाते। ये बात याद रखिएगा। अगर आपने किसी का माल खाया है ना, किसी का पैसा खाया है, तो जनाजा नबी पाक नहीं पढ़ाते। तो सोचे मगफिरत कहाँ से करवाएंगे, सिफारिश कहाँ से करेंगे। लिहाजा अपना एहतिसाब कर कर, अपने आप को कर्जों से पाक कर कर, खास तौर पर कर्जों से पाक करके अपने आप को अल्लाह पाक की बारगाह में पेश करना, तो सिफारिश का हकदार आप लोग बनोगे। क्योंकि अल्लाह वालों, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो नबी पाक हैं, वो पूरी उम्मत के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। अगर उम्मती में से कोई दूसरा उम्मती उनका माल दबा ले और रब ने दिया हुआ भी हो, पता नहीं नियत खराब की वजह से लोग ऐसा कर लेते हैं या जियादा की हवस में ऐसा कर लेते हैं, नबी पाक जनाजा नहीं पढ़ाते। जो मतलब कि किसी मजबूरी में उसने कर्जा लिया और वो अदा नहीं कर पाया पैसों की कमी की वजह से और वो फौत हो गया, उसका भी जनाजा नहीं पढ़ाते थे। फरमाते थे कि इसका कोई जामिन बने और फिर इसका जनाजा होगा, वरना मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अल्लाह वालों, सोचें, रहमतुल लिल आलमीन जिनके लब जब भी हिलते हैं तो दुआएं निकलती हैं उम्मत के लिए। हम पढ़ते हैं ना, रब्बी हबली उम्मती, ए मेरी उम्मत, ए रब मेरी उम्मत। तो अल्लाह वालों, वो नबी हैं, उन्होंने कुछ उसूल भी बताए हैं कि मेरे उम्मतियों को इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, इन चीज़ों पर अमल करनी पड़ेगी, ऐसे गुनाहों से जितनाब करना पड़ेगा तो मेरा उम्मती बनेगा। तो अल्लाह वालों, हमें भी वैसा ही बनने की कोशिश करनी चाहिए, नेकोकार बनने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर देखें रब्बुल आलमीन हम पर कैसा करम और कैसा फजल फरमाते हैं। अब मेरी वो जवान बहनें, मेरी बेटियां जो रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, मतलब रिश्ता आता भी है तो वो देख कर चला जाता है, कोई जवाब नहीं देता,
اور معیار کا بعض اوقات رشتہ نہیں آ رہا ہوتا, بڑی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ معیار کا تو رشتہ آئے نا, کہ جو میری بچی کو خوش رکھ سکے, جس کا ایٹ لیسٹ گھر اپنا ہو. چلو پیسے تھوڑا کم بھی کماتا ہو, گزارا ہو جاتا ہے, لیکن کرائے کے مکان میں تو کرایہ دینا ہی دینا ہے. اس طریقے کی بہت سارے وسوسے ماں باپ کے دلوں میں گھر کرے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں اپنی ان تمام بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں, اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گی 3 بار تو یہ کافی ہے. اگر آپ نہ پڑھ پائیں, جیسے آپ کے پاس وقت نہ ہو, آپ اس عمل کو نہیں پڑھ پائیں, تو آپ کے ماں باپ بھی پڑھیں گے, تب بھی یہ عمل ہو جائے گا. یہ ماہ رمضان المبارک کی 28 تاریخ آخری بدھ کا بہت ہی شاندار وظیفہ ہے, اور یہ وہ رحمت کی گھڑیاں ہیں, کیونکہ تاک رات تاک دن ہیں, یہ وہ رحمت کی گھڑیاں ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین آسمان پر تجلی فرماتے ہیں, پہلے آسمان پر, اور صبح تک سدائے دی جاری ہوتی ہیں. اللہ والوں, ابھی وقت ہے, ابھی موقع ہے, رب کو راضی کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ والوں دیر ہو جائے. اگر آج اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا تو یقین کرو پورے سال کی کامیابیاں, پورے سال کا رزق, پورے سال کی مال و دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں آ جائے گی. اب اللہ والوں, آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں, چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں, چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ, یہ تسبیح پڑھی جائے گی. رات میں پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے, رات میں پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ پورے دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اب اللہ والوں, آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا, تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والو, عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو دھیان سے سمجھیے گا, مگر اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ, تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ, آج ماہ رمضان المبارک کی 28 تاریخ آخری بدھ کا واسطہ, ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے, ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے, ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے, ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے, ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. آج جو کوئی بے روزگار ہے, جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے, دعا کر رہا ہے, اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما, حلال ذرائع عطا فرما, بہترین روزگار عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما. اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما, تندرستی عطا فرما, سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما. جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما, اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے, قرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما. آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. جو مانگا مقدر فرما, جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما. بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. یا رب ذوالجلال, ہمیں مانگنا نہیں آتا, بن مانگی عطا فرما. ہم سب پہ رحم کر دے, ہم سب پر کرم کر دے, ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے, حاسدین کی حسرت سے بچا لے. یا رب ذوالجلال, نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق, ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں, ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں, کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے, اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے. تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا, اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں. اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں, کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے, طریقہ کار کیا ہوں گے. دیکھیں, باوضو ہو جائیں, باوضو ہو جائیں. یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں, مصلے پر رکھیں, باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں, اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے. استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا, ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا.
हमारी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी, हमारे रिस्क में बरकत होने लगेगी। और देखें नबी पाक का तरीका क्या था, वो इस्तग़फ़ार किस तरीके से करते थे। एक हदीस में आया आप 70 बार कमो बेश 70 बार आप इस्तग़फ़ार करते थे। सही तरीका जो है वो सुन ले। अस्तग़फ़िरुल्लाह एक बार हो गया। इस तरीके से देखें अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना, मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए। आंखों को बंद करें और अपने गुनाहों को सोचें और फिर इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी आंखों से आंसू भी निकल आएंगे और आपका जिस्म कांप जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको झुनझुनाहट आ जाएगी, झुरझुरी आ जाएगी। इसका क्या मतलब है, रब की रहमत नाजिल हो गई, अल्लाह पाक ने बख्शिश का इरादा कर लिया। और जब इरादा रब फरमा देता है ना तो आगे की जिंदगी भी आसान हो जाती है। और अल्लाह वालों ये दिन साल में एक बार आता है, तो लिहाजा लाजमी आप लोगों ने, ये माह रमज़ान का महीना भी बड़ा मुक़द्दस महीना है, तो लाजमी इस अमल को करें। और ये तरतीब होनी चाहिए, पहले इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार आप लोगों ने कर लिया, वैसे 70 बार करना होता है कम से कम, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा, बस जब तक कि रोना ना आए, रोना आना शुरू हो जाए फिर इस्तग़फ़ार छोड़ दें। और आप लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, दुरूद ताज, दुरूद तुंजिना, दुरूद कादरिया, कोई सा भी पढ़ लें। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो कुरान में आया है दुरूद इब्राहिमी, जो नमाज वाला दुरूद है वो पढ़िएगा। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। कोई रिस्क के लिए परेशान होता है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान होता है। हर बंदे के मामलात अलग, हर बंदे के लिए परेशानी वाले मामलात अलग, हर बंदे की सोच अलग, और हर बंदे का मसला भी तकरीबन अलग ही होता है। कोई बीमार है, कोई तंगदस्त है, किसी की बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी की मामलात मतलब कि सैलरियाँ अच्छी नहीं बन रही, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, इस तरीके के मामलात हैं। यानी कुछ भी मसला है, कुछ भी मामलात हैं, बस आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना है। उसके बाद रब का फजल, रब का करम अपनी जागती हुई आंखों से देखिएगा। अब अल्लाह वालों आप लोगों ने वजीफा देखें, अपने खास मकसद को जहन में रखें, क्योंकि आज माह रमजान की 28 तारीख है, ये आखिरी मौका है और आखिरी बुध है, तो लिहाजा इसको समझते हुए अपने खास मकसद को जहन में रखे फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को पढ़ना है। अल्लाह वालों या रब्बना ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है और या सलामू ये भी रब की सिफ्त है। या रब्बना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों या रब्बना एक बहुत ही प्यारा कलमा और बाबरकत नाम है जो कुरान और हदीस में बार बार आया है। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक बहुत ही मोहब्बत भरा और आजिजी वाला अंदाज है। या रब्बना के मायने है पुकारने का। लफ्ज जैसे हम किसी को आवाज देते हैं या रब्बना हमारे रब, ए हमारे रब, परवरदिगार, ये अक्सर दुआ की शुरुआत में इस्तेमाल होता है। यानी ए मेरे मालिक मौला, जिस तरीके से दुआ की जाती है मैं भी करता हूँ, तो ये इसके और इसको अरबी में अगर तर्जुमा करें तो या रब्बना ही आएगा। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने या रब्बना और या सलामों को पढ़ना है। अब या सलामू ये अल्लाह ताला का ये भी बहुत ही प्यारा नाम है जो हर उस दिल को सुकून अता करता है जो परेशान हो, हर उस वजूद को सुकून देता है जो बेकरार हो, और हर उस घर में सुकून नाजिल करता है जहां बेबरकती, झगड़े या रंजिशें हो। अल्लाह वालों ये अल्लाह पाक का बहुत ही मुबारक और बाबरकत नाम है। जो बंदा या जो शख्स भी इस नाम का वेट करता है, ये अमल करता है, तो कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं, बीमारियां, परेशानियां उसके घर से कोसों दूर चली जाती हैं। अल्लाह वालों अगर आप भी अपनी जिंदगी को पुरसुकून और खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों में रोशनियां लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों को जन्नत जैसा बनाना चाहते हैं, अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, तो आज आप लोगों ने या रब्बना और या सलामों को मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह वालों या रब्बना और या सलामो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के
بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اب عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا یا سلامو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا یا سلامو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا ربنا یا سلامو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر چاول کے دانوں پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ صرف 3 بار ماہ رمضان کے آخری بدھ کو، 28 تاریخ کو، 28ویں روزے کو، ایک مٹھی چاول کے دانوں پر صرف 3 بار آپ لوگوں نے یا ربنا یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں۔ ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، پھر آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آج کا آخری عمل اور آج کا سب سے خاص اور سب سے بہترین وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ عمل یقین کریں اس وظیفے کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کو یا فتاحو سے پکارنا ہے۔ یا فتاحو کا مطلب کیا ہے؟ ایک کھولنے والے۔ اللہ والوں، یا فتاحو کے معنی کیا ہے؟ ایک کھولنے والے، ایک رستے بنانے والے۔ تو آپ لوگوں نے یا فتاحو آخر میں پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہے کھولنے والی ذات۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا ایک نام یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آج اس نام کے طفیل آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا،
آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیا جائے گا، آپ کے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے، آپ کے رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا فتاح پڑھتے ہی آپ پر رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانیاں ہیں، ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ جب پیسہ ہوگا تو حالت بھی سنور جائیں گے، اور اللہ رب العالمین جب آپ کے حالات سنوار دے گا تو پھر رزق بھی وافر مقدار میں ہوگا۔ جب رزق وافر مقدار میں ہوگا تو اللہ والوں محبتیں بھی پھر بنی رہیں گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو لڑائی جھگڑوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں یا فتاح پڑھ کے اللہ پاک کو پکارے، یہ وہ ذکر ہے جو بندشیں کھولتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو ہمیں آسانیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں یا فتاح پڑھنا ہے۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا فتاح کو صرف 15 بار پڑھنا ہے، 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا، یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اللہ والوں وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا ایک بہترین اور جامع انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا ایک ایسا رب سے رابطے کا ذریعہ ہے کہ اگر دعا اچھی مانگ لی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم لوگ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں، رٹی ہوئی دعائیں، عربی کے جو الفاظ یاد ہے بولے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے مطلب کیا بول رہے ہیں۔ او بھائی جب تمہیں پتہ نہیں ہے تم کیا مانگ رہے ہو، بتا پتہ ہے کہ اللہم اجرنی من النار پڑھنے سے اللہ رب العالمین جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ بھائی معنی یہ نہیں ہے، معنی یہ ہے میرے رب مجھے تو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے۔ وہ جب تک کہ اس کے معنی پتہ نہیں ہوں گے تو پھر وہ تڑپ وہ کہاں سے بنے گی؟ تو دوستوں مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے جو ایک حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے لوگ مطلب بس عربی میں پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ والوں معنی یاد رکھنا ضروری ہے، جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، جس طریقے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہیں، یہ تقریباً دعائیں بہت اچھی ہیں، لیکن رب نے بتایا مجھ سے ایسے مانگو۔ جب ترجمہ پڑھو گے نا تو آپ کو مانگنے کا طریقہ مل جائے گا کہ اس الفاظ کے ذریعے ہم لوگ اگر رب سے مانگے تو ہمیں مل جائے گا۔ جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ رب العالمین ایک ہے، لا الہ الا کا یہ مطلب ہوتا ہے نا اللہ رب العالمین ایک ہے، انت سبحانک اور وہ پاک ہے، انی کنتو اور میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا اور میں مطلب معافی مانگ رہا ہوں رب سے، میں معافی چاہ رہا ہوں من الظالمین، اور رب نے اگر مجھے معاف نہیں کرا میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ دیکھیں ترجمہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو سوچے اللہ والوں اس طریقے سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صدقے کے لیے اگر کچھ رکھا ہے جیسے ایک مٹھی چاول چینی تو اس کو صدقہ کر دیں، چینی ہے تو چیٹیوں کو ڈال دیں، چاول ہے تو اوپر پرندوں کو ڈال دیں، کبوتروں کو ڈال دیں، باجرہ ہے تو وہ بھی ڈال دیں، جو آپ کو رکھنا ہے وہ کر لیں، نہیں ہے تو کچھ رقم صدقہ کر دیں 50-100 روپے، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ یہ ماہ رمضان کی 28 تاریخ ہے، آخری بدھ، اللہ رب العالمین آپ پر رحمت والا سایہ فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔